بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادہ کے اعتبار سے قیاس کی 4 قسمیں، یعنی قیاس جن مادوں سے مرکب ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قیاس 2 مقدموں سے مرکب ہوتا ہے، صغریٰ اور کبریٰ سے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ صغریٰ اور کبریٰ یہ بدیہی ہیں یا نظری ہیں یا حدسی ہیں، اس طریقے سے۔ تو مادہ کے اعتبار سے قیاس 5 قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ بات سمجھ؟ قیاس تو بہرحال 2 مقدموں سے مرکب ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ مقدمہ ہے کیا؟ بدیہی ہے، تو بدیہی اولی ہے۔ حاضر میں آگی اس طور پر فرماتے ہیں احدھا البرہانی، ان 5 قسموں میں سے ایک قسم برہانی ہے، قیاس برہانی۔ الثانی الجدلی، دوسری قسم جدلی ہے۔ والثالث الخطابی، تیسری قسم خطابی ہے۔ الرابع الشعری، اور چوتھی قسم کیا ہے؟ قیاس شعری ہے۔ والخامس السفسطی، 5ویں قسم قیاس سفسطی ہے۔ سفسطی۔ فصل فی البرہان، یہ فصل برہان یعنی قیاس برہانی کے بیان میں، اس کے بیان میں فصل فی البرہانی وما يتعلق بھی، یہ فصل برہان کے بیان میں ہے اور برہان سے جو بحثیں متعلق ہیں ان کے بیان میں۔ اعلم ان البرہان، برہان ہے کیا چیز؟ اعلم ان البرہان قیاس مؤلف من الیقینیات، جان لیجئے کہ برہان ایسا قیاس ہے جو یقینیات سے مرکب ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس قیاس کا صغریٰ اور کبریٰ دونوں یقینی ہوں، دونوں مقدمے کیا ہوں؟ یقینی۔ برہان ایسا قیاس ہے جو یقینیات یعنی مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، اس کا صغریٰ بھی یقینی ہو اور کبریٰ بھی یقینی ہو۔ بدیہیۃ کانت او نظریۃ منتہیۃ الیہا، وہ مقدمات یقینیہ چاہے بدیہی ہوں، مثلا صغریٰ بھی بدیہی ہے، کبریٰ بھی بدیہی ہے، اور نظریۃ، یا وہ مقدمات بدیہی تو نہیں ہیں مگر ایسا نظری ہے جس نظری کو بدیہی سے ہم نے حاصل کیا ہے، بدیہی سے ہم نے معلوم کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نظریۃ منتہیۃ الیہا، یا وہ مقدمات یقینیہ بدیہی ہوں یا ایسا نظری ہوں جو نظری منتہی ہو بدیہی تک۔ منتہی ہونے کا مطلب فرض کر لیجئے یہ کیا ہے؟ نظری ہے بات، تو ہم نے اس کو حاصل کیا ایک دوسری چیز سے، وہ بھی نظری ہے، مگر اس کو ہم نے حاصل کیا تو جس سے حاصل کیا وہ کیا ہے؟ بدیہی ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو اب یہ نظری جا کر ختم ہو گئی کہاں پر؟ یہ بدیہی۔ تو منتہیۃ الیہا کا مطلب چاہے صغریٰ اور کبریٰ دونوں بدیہی ہوں، یا ایک بدیہی ہو، ایک نظری ہو، یا دونوں نظری ہوں، مگر نظری میں یہ شرط ہے کہ وہ نظری کسی بدیہی سے حاصل کیا جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو منتہیۃ الیہا کا مطلب کہ اس نظری کے اکتساب کا سلسلہ کسی بدیہی پر ختم ہو جائے۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ نظری ہے کسی بدیہی سے آپ نے معلوم کر لیا، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور کبھی ایسا ہوگا اس نظری کو ہم نے جس سے حاصل کیا وہ نظری، مگر اس نظری کو ہم نے جس سے حاصل کیا وہ کیا ہے؟ بدیہی ہے۔ تو اب اکتساب کا سلسلہ بدیہی پر ختم ہوا کہ نہیں ختم ہوا؟ تو چاہے دونوں بدیہی ہوں یا ایک بدیہی ایک نظری یا دونوں نظری، مگر نظری میں شرط کیا ہے کہ وہ نظری کسی بدیہی پر جا کر ختم ہو جائے۔ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظری کو ہم نے حاصل کیا کسی بدیہی سے۔
تو اب وہ معلوم ہو گئی کہ نہیں معلوم ہو گئی؟ نظری نہیں نہ رہی ہے وہ شے. تو برہان ایسا قیاس ہے جو یقینیات یعنی مقدمات یقینیات سے مرکب ہو، چاہے وہ مقدمات سب کے سب بدیہی ہوں، آزماگی، یا ایسا نظری ہوں جو نظری کسی بدیہی تک منتہی ہو. وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زُعِمَ أَنَّ الْبُرْهَانَ إِنَّمَا يَتَعَلَّفُ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ فَحَسْبُ. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قیاس برہان یہ صرف جو ہے بدیہیات سے مرکب ہوتا ہے، یعنی اس کا صغرا اور کبرا دونوں مقدمے بدیہی ہوتے ہیں. تو مصنف فرماتے ہیں لیس الامر کما زعم، معاملہ ویسا نہیں جیسا کہ گمان کیا گیا. کیا گمان کیا گیا، خیال کیا گیا؟ وہ یہ کہ برہان صرف بدیہیات ہی سے مرکب ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ دونوں بدیہی، کبھی ایسا ہوگا ایک بدیہی اور دوسرا مقدمہ نظری ہے، مگر وہ ایسا نظری ہے جس نظری کو ہم نے کسی بدیہی سے جانا، معلوم کیا، تو اب وہ نظری بدیہی پر منتہی ہو گئی نا. ثم البدیہیات ستۃ، پھر بدیہیات کل کتنے ہیں؟ 6 ہیں. یعنی بدیہی کی 6 قسمیں ہیں. بدیہی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. احدها الاولیات، بدیہی کی 6 قسموں میں سے پہلی قسم اولیات ہے، جس کو بدیہی اولی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بدیہی اولی کس کو کہتے ہیں؟ وہیا قوایا، قویہ کی جمع یہ قوایا ہے. وہیا قوایا یجزم العقل فیہا بمجرد الالتفات والتصور ولا يحتاج الى واسطة. بدیہی اولی ایسے قضایا کو کہتے ہیں، ایسے قضیے کو کہتے ہیں جن قضیوں کے بارے میں عقل جزم کرے صرف التفات اور تصور سے. یعنی ہم نے اس کے موضوع اور محمول کی طرف ہم نے التفات کیا، تصور کیا، تو صرف اس قضیہ کا موضوع اور محمول ہم نے تصور کیا، اس کی طرف التفات کیا، تو عقل نے اس قضیے کے بارے میں جزم کر دیا، یقین کر لیا. ولا يحتاج الى واسطة، اور وہ کسی واسطے کی طرف محتاج نہ. اس کی مثال کا قول کا الکل اعظم من الجزء، ایک قضیہ ہے ہر کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے. کبھی بولتے ہیں بندر بڑا ہوتا ہے کہ اس کی دم، اس کی پونچھ بڑی ہوتی. بات نہیں سمجھ میں آ گئی؟ تو بندر نام ہے وہ دم سمیت کا نا، کل کے اندر تو دم بھی نہ داخل ہے. اور